اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل ایسا عمل ہے ہی نہیں جس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے عمل ایسا کیا، واقعی میں جو عمل قبول عمل، واقعی میں جو میری کوئی نماز ایسی نماز ہے ہی نہیں جو نماز قابل قبول۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی جمعہ میں نے آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر چیزوں سے انسانوں کو روکتی ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بدکاریاں کرتے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چگلی کرتے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چوری کرتے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بدنظری کا شکار ہے، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بدگمانی کا شکار ہے، میں اور آپ نماز پڑھتے لیکن پھر بھی غیر نکتہ چینی ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ گویا کہ میرے اور آپ کی نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جو ہمیں برائی سے روکے۔ ایسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تو سچ اور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے بے حیائی سے روکتے ہیں، منکر چیزوں سے روکتی نہیں۔ میں اور آپ منکر چیزوں سے اس لیے روکتے ہیں، ناپسندیدہ اعمال سے اس لیے روکتے ہیں کہ میری اور آپ کی نماز وہ نماز ہی نہیں جو صحابہ کی نماز، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ صحابہ کی نماز وہ نماز تھی کہ نماز کے اندر اگر ان کو کندھے کے اوپر پرندہ بیٹھ جاتا، پرندہ جو یہ سمجھتا کہ یہ شاید کوئی سکون، یہ شاید کوئی درخت ہے، یہ شاید کوئی پیڑ ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ نماز کے اندر صحابہ کی بات کے سامنے اگر جتنا بھی مجموعہ ہوتا، اگر ڈھول گزر جاتا تو ان کو دس سے مسلم ان کو معلوم تک نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر جو خلیفہ دوم تھے، ممبر رسول، محراب رسول، مصلی رسول پر نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے، ممبر پر محراب کے اندر گھس جاتے، فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے، اللہ اکبر سورہ فاتحہ شروع کر دیتے اور لمبی قرات شروع کر دیتے، اور پہلی سب میں ایک منافق گھس آتا ہے۔ باقی صحابہ کرام کی نمازیں بھی ایسی نمازیں تھی کہ ان کو یہاں تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل جو اس اسلام اور دین کا جو دشمن ہے، جو منافق ہے، وہ ہماری پہلی سب کے اندر گھس چکا ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ تک نہیں چلتا ہے، وہ پہلی سب کے اندر آ جاتا ہے، حضرت عمر کے پیچھے سے تلوار مارتا ہے، ایک تلوار مارتا ہے، حضرت عمر نماز پڑھتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، دوسری تلوار مارتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، خون کے فوارے میں پڑتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو پہلی سب میں تھے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، حضرت عمر کے اوپر جو تیسری تلوار ماری گی کوئی پتہ نہیں چلتا، چوتھی تلوار ماری کوئی پتہ نہیں چلتا، پیڑ کے اوپر پیدل پہ 6 تلواریں مارتا ہے منافق، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ وہ نماز تھی کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا جو صحابہ تھے۔ حضرت عمر کے اندر جو خون تھا وہ بہہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر نماز کے اندر سوچتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر کی قوت میں کمی کیوں آ جاتی ہے، میرے اندر زور کیوں آ جاتا ہے، لیکن ان کو یہاں تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیچھے سے تلواروں پہ تلواریں لگتی ہے، وہ منافق آگے سے گھستا ہے اور پیٹ کے اندر تلوار کو مارتا ہے، حضرت عمر گر جاتا ہے اور پیچھے ہاتھ لے کر کہتا ہے عمر مرتا ہے تو مرنے دو، نماز کو پورا کرو۔ باقی ایک اور صحابی آگے آتا ہے، مصلی کے اوپر آ جاتا ہے، نماز کو مکمل کر لیتا ہے، نماز کو مکمل کرنے کے بعد باقی صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماجرا کیا ہوا تھا۔ یہ وہ نماز تھی، میری اور آپ کی نماز تو ایسی نماز ہے کہ نماز کے اندر اگر ہمارے سر کے اوپر مچھر بیٹھ جائے، ہمارے پیر کے اوپر مچھر بیٹھ جائے، ہمیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مچھر بیٹھ چکا ہے، ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نماز وہ نماز تھی، حضرت عمر شہادت کی قریب پہنچ جاتے ہیں، پوری
माजा हो जाता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनको घर पर उठाया, वहां से उठाया जाता है और 3 दिन के बाद जो है वो शहीद हो जाते हैं उन्हीं जख्मों की वजह से। यानी कि वो नमाज ऐसी नमाज थी कि जिन सहाबा की बात को पता नहीं चला कि मुनाफिक जो अंदर घुस आया, पहली सब के अंदर घुस आया था। हजरत उमर को तलवारें मारता है फिर भी पता नहीं चलता, जिसको तलवार मारता है उसको पता नहीं चलता, बाकी सहाबा के तो बात वो